الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ترجمہ: کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ جائے اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور ناتواں بچے ہوں، پھر اس پر ایک بگلا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے. اللہ تم سے اس طرح اپنی آیتیں کھل کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو. ارشاد فرمایا: کیا تم میں کوئی شخص یہ پسند کرے گا؟ مراد یہ ہے کہ کوئی یہ پسند نہ کرے گا، کیونکہ یہ بات کسی عاقل کے لیے یعنی عقل مند کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس کا باغ ہو جس میں قسم کے یعنی طرح طرح کے پھل ہوں، قسم کے درخت ہوں، پھلوں سے لدا ہوا وہ باغ فرحت انگیز اور دلکشا بھی ہو اور نافع اور عمدہ بھی، آدمی اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہو، جو اس انسان کی حاجت کا وقت ہوتا ہے اور آدمی کمانے کے قابل نہیں رہتا، اور اس بڑھاپے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جو کمانے کے قابل نہ ہوں اور وہ پرورش کے محتاج ہوں. الغرض وہ وقت انتہائی شدید محتاجی کا ہوتا ہے، بڑھاپے کا، لیکن اس بڑھاپے اور حاجت کے وقت شدید قسم کی آندھی چلے جس میں بگولے ہوں اور ان بگلوں میں آگ ہو اور وہ آگ آدمی کے مستقبل کے اس واحد سہارے یعنی باغ کو جلا کر راکھ کر دے، تو اس وقت آدمی کے رنج و غم اور حسرت و یاس کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. یہی حال ہے اس شخص کا جس نے اعمال حسنہ تو کیے یعنی اچھے عمل تو کیے مگر رضائی الہی کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری یعنی دکھاوے کی غرض سے کیے، اور وہ اس گمان میں ہو کہ میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے، مگر جب شدت حاجت کا وقت یعنی قیامت کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو نہ قبول کر دے، اور اس وقت اس کو کتنا رنج و غم اور حسرت ہوگی. تو یہ اپنے اعمال کو ریاکاری سے بھی بچانا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، دیگر طرح کی عبادت بھی کر رہے ہیں، دوسروں کی مدد بھی کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کو بچا کے رکھنا بھی ضروری ہے. یہ بھی معنی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ آیات ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ اے لوگوں تم غور و فکر کرو اور سمجھو کہ دنیا فانی ہے، آخرت ضرور آنی ہے، تو اس آخرت کے لیے عمل کرو اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو. اللہ اکبر. کس قدر دل دہلانے والی مثال ہے کہ اے کاش ہم سمجھ جائیں اپنے تمام اعمال، نماز، ذکر اور درود پاک، تلاوت نعت خوانی، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کو ریاکاری کی تباہی سے بچا لیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب المصطفیٰ